قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ الحمدللہ تراویح کے مسائل کے سلسلے میں آج یہ چوتھا ویڈیو ہے۔ اس سے قبل 3 ویڈیو کے اندر مختلف باتیں کی گئی تھیں، جن میں سے ایک تھا شیعہ بھائی کا جو اعتراض ہے کہ یہ تراویح بدعت ہے، اس کا جواب دیا گیا تھا نمبر 1 پہلے ویڈیو میں، پہلے پارٹ میں۔ دوسرے پارٹ میں 2 حدیثیں پیش کی گئی تھیں اور دونوں سیدہ عائشہ صدیقہ سے تھیں، ایک صحیح بخاری کی روایت اور ایک صحیح مسلم کی روایت، جس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت ہی پڑھتے تھے، یعنی تہجد بھی 11 رکعت اور رمضان میں اگر پڑھیں تراویح تو وہ بھی 11 رکعت۔ اس حدیث کے اوپر جتنے بھی الزامات تھے، اعتراضات تھے، وہ پارٹ 3 کے اندر ان کے جوابات دیے گئے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایک اور صحیح حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، یعنی کہ رکعات تراویح کے تعلق سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ روایت موطا مالک کے اندر، موطا امام مالک کے اندر، السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ پہلے بتاتا چلوں، اس کی سند بالکل صحیح ہے، یعنی کہ یہ صحیح روایت ہے۔ روایت کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ لوگوں کو رمضان میں رات کے وقت 11 رکعت پڑھائیں۔ کتنی رکعت پڑھائیں؟ حکم دیا، امرا، حکم دیا۔ کس نے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ بڑی اہمیت کی حامل یہ حدیث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی تھی، لیکن خدشہ فرض کی وجہ سے، فرض ہو جانے کی خدشے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھانا کنٹینیو نہیں کیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ تم اپنے طور پر پڑھ لیا کرو۔ یہی حالت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رہی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کچھ دن تک یہی حالت رہی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ کے تنہائی میں اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ ایک امام کے ساتھ، ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے۔ اس کی پوری تفصیل پہلے ویڈیو میں موجود ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سب کو اسی سنت پر لوٹا دیا جس سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 دن کر کے خدشہ فرض کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے یہ روایت جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں جو امام کو بنایا تھا اس امام کا نام ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے جو امام ہیں تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان دونوں اماموں کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو 11 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ اب تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حضرت عمر بن خطاب کا بھی جو یہ حکم ہے وہ 11 رکعت کے تعلق سے ہے۔ اب جہاں تک بات رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 23 رکعت جو ثابت کیا جاتا ہے، اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم ویڈیو میں دیں گے، جب مولانا الیاس گھمن صاحب، ان کا ایک اشتہار آپ نے دیکھا ہوگا، ہر مسجد میں 20 رکعت تراویح کا اشتہار لگا ہوا ہوتا ہے، بڑا بڑا اشتہار انہوں نے چھپوایا ہے، ہندوستان پاکستان وغیرہ میں لگا ہوا ہوتا ہے یہ اشتہار۔ اس کی جو دلیلیں ہیں، اس کی جو روایتیں ہیں، اس کا جو آپریشن ہوگا اور اس کے جو حالات کو آپ کے سامنے کھولا جائے گا، اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 20 والی روایت ہے وہ اس حدیث کے سامنے کہیں ٹکتی نہیں ہے، بلکہ وہ روایت ضعیف ہے۔ اب جہاں تک بات رہی کہ یہ روایت کہاں کہاں موجود ہے، تو میں آپ کو ریفرنس کے لیے کچھ کتابوں کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ شرح معانی الآثار کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ المختارہ للحافظ ضیاء المقدسی کے اندر یہ بحوالہ کنز العمال کے حوالے کے ذریعے سے میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد معرفت السنن کے اندر، قیام اللیل المروزی کے اندر، مصنف عبد الرزاق کے اندر، مشکات المصابیح کے اندر، اور شرح السنہ امام بغوی کی جو کتاب ہے اس کے اندر، المہذب فی اختراص السنن کے اندر امام ذہبی کی جو کتاب ہے، اس کے علاوہ السنن الکبریٰ للنسائی کے اندر موجود ہے۔ اب اس روایت کی جو سند ہے اس کے متعلق آپ سن لیں کہ اس کے تمام راوی زبردست قسم کے ثقہ ہیں۔ اس سند کے کسی راوی پر کوئی جرح نہیں ہے، اور اسی سند کے ساتھ ایک روایت صحیح بخاری کتاب الحج میں بھی موجود ہے، یعنی یہ جو سند ہے وہ سند صحیح بخاری کی سند ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل الحدیث سے نقل کیا ہے، یعنی محدثین سے نقل کیا ہے کہ موطا کی تمام احادیث صحیح ہیں، حجت اللہ البالغہ، لیکن یہ بھی دعویٰ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر ضعیف روایتیں بھی موجود ہیں۔ ضیاء المقدسی
نے المختارہ میں یہ اثر لا کر، یعنی یہ جو روایت آپ کے سامنے میں نے بیان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یہ اثر لا کر انہوں نے اپنے نزدیک اس کا صحیح ہونا ثابت کیا ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جیسی ایک سند کے بارے میں کہا ہے کہ حسن صحیح، اور اس روایت کو متقدمین محدثین میں سے کسی نے بھی ضعیف نہیں کہا ہے۔ دیکھیں متقدمین کی اہمیت کیا ہے، متقدمین سے ہی ہمیں رجال کا علم مل رہا ہے، انہوں نے ہی رجال کے تعلق سے لکھا ہے، انہوں نے ہی حدیث کو جمع کیا ہے۔ ہاں، ان کی ہی اہمیت، اگر کوئی میں نقل کر رہا ہوں یا آج کا کوئی شیخ الحدیث یا کوئی محدث نقل کر رہا ہے تو وہ ریفرنسز ہی دے گا، وہ کسی شخصیت کے احوال کو خود سے بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے متقدمین محدثین کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے ہونی چاہیے، یعنی کہ حدیث کے صحیح اور ضعف کا جو سارا دار و مدار ہے وہ متقدمین محدثین کے اوپر ہے۔ تو متقدمین محدثین یعنی جو گزرے ہوئے پہلے کے جو محدثین ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا ہے۔ اسی طرح سے علامہ باجی جو شرح زرقانی جن کی ہے، موطا کی جو شرح ہے شرح زرقانی، اس کے اندر اس اثر کو تسلیم کیا ہے۔ اور مشہور غیر اہل حدیث یعنی یہ اہل حدیث نہیں تھے، غیر اہل حدیث محمد بن علی النیموی، امام نیموی کے نام سے وہ مشہور ہیں ہمارے دیوبندی حضرات کے اندر، انہوں نے اس روایت کے بارے میں کہا ہے اسنادہ صحیح، یعنی کہ اس کی سند صحیح ہے آثار السنن کے اندر۔ لہٰذا بعض متعصب لوگ جیسے کہ الیاس گھمن صاحب اور ان جیسے لوگ ہیں، صفدر جیسے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کی متعصبانہ رویہ کو سامنے رکھیے تو پتہ چلے گا کہ ان کا کہنا یہ جھوٹ ہے، اپنی طرف سے گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ اثر ہے، اس اثر کے تعلق سے کوئی بھی ضعف کا حکم متقدمین محدثین میں سے نہیں ملتا ہے، بس عصبیت کی بنیاد پر اس روایت کو ضعیف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اس روایت کے تعلق سے بھی بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے سامنے میں نے ایک بخاری کی روایت، ایک مسلم کی روایت اور ایک موطا مالک کی روایت حضرت عمر بن خطاب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی پیش کر دیا ہے، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرما رہی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 ہی پڑھتے تھے، وہ میں نے پیش کر دی ہے، اور اس پر جو اعتراضات تھے اس کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ موطا مالک کی جو یہ صحیح روایت ہے یہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔